بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ صدق اللہ العظیم۔ ذوالحجہ کے یہ دن ہیں جو بڑے عظیم دن ہیں، ان کو ہم گزار رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذوالحجہ کے دن جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام وہ عظیم انسان ہیں جو اللہ کے نبی تھے، اور انہیں اللہ سے دعا کی، اللہ مجھے صالح بیٹا عطا فرما، رب حب لی من الصالحین۔ اللہ نے وبشرناہ بغلام حلیم، آپ کو ایک بردبار غلام کی خوشخبری دی۔ جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے، اللہ نے انہیں خواب میں دکھایا کہ تو اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا۔ تو آپ نے اپنا خواب اپنے بیٹے کو بیان کیا، تو بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے بدن آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ اسے کر گزریے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا اور اوپر چھری پھیرنا شروع کر دی۔ اللہ نے چھری کو ذبح کرنے سے روک دیا، اور اللہ نے فرمایا قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم محسن انسانوں کو ایسے جزا دیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے اسے رشد عطا کیا تھا، اسے سمجھ بوجھ عطا کی تھی، ہم آپ سے واقف تھے۔ آپ نے اپنی قوم کو جو بتوں کی پرستار تھی کہا ما ھذہ التماثیل التی انتم لھا عاکفون، یہ جو تم نے مورتیں بنائی ہوئی ہیں اور ان کی سیوا میں لگے بیٹھے ہو، یہ کیا چیز ہے؟ تو انسانوں کی مورتیں بنا کر ان کی پوجا کرنا، ان سے مانگنا، ان کو پکارنا، ان سے دعائیں کرنا، اللہ فرماتا ہے یہ شرک ہے، اور جو قوم یا انسان جو یہ شرک کرتا ہے اسی پر اس کی موت آ جاتی ہے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جائے۔ قوم کہتی ہے وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا کہ وہ انہی کی بات کرتے رہتے تھے، ان کی پرستی کرتے تھے، ان کی سیوا میں لگے رہتے، ہم بھی اس لیے ان کی سیوا میں لگے ہوئے ہیں، باقی ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں اس بات سے روکا اور ان کے جو بت تھے ان سب کو توڑ دیا۔ جب ان کی قوم کو پتہ چلا کہ ہمارے سارے بت جو معبود ہیں، ہمارے خدا ہیں، ان کو ابراہیم نے توڑ دیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور کہا انت فعلت بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ حال کیا، ان کو توڑ کر رکھ دیا ہے، ہم تو ان کی پرستش کرتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بل فعلہ کبیرہم، بڑے بت کو آپ نے چھوڑ دیا، یہ بڑے نے سب کچھ کیا ہے، ان بتوں سے تو پوچھو ان کانوا ینطقون کہ انہیں کس نے توڑا ہے۔ دیکھو کتنا زبردست ان کو جو ہے احساس دلایا جا رہا ہے کہ جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، تمہاری کیا حاجت روائی اور مشکل کشائی کریں گے، تمہارے کیا کام آئیں گے، جو بول بھی نہیں سکتے۔ تو انہوں نے کہا اے ابراہیم تو جانتا ہے کہ یہ بول تو نہیں سکتے۔ تو ابراہیم کہتے ہیں اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تف ہے تم پر کہ تم ان بتوں کی عبادت کر رہے ہو جو بول بھی نہیں سکتے، لیکن جو ہے وہ اپنے اس بتوں کی عبادت پر ڈٹ گئے اور کہنے لگے حرقو، ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو، وانصروا آلہتکم، اپنے بتوں کی مدد کرو۔ جھوٹے بھی تھے، جان بھی لیا تھا ہم جھوٹے ہیں، پھر بھی جو ہے اسی گمراہی پر ڈٹ گئے۔ ان کنتم فاعلین، اگر تم کرنا چاہتے ہو۔ انہیں ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے علاوہ میں ڈال دیا، اور ابراہیم علیہ السلام آگ کے علاوہ میں جب ڈال دیے گئے، اللہ فرماتا ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جائے۔ اللہ نے آپ کو بچا لیا، اور کفار کے جو سازش تھی ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کی، ان کو اللہ نے ناکام کر دیا۔ معلوم ہے کہ ایک بندہ بھی اگر اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے میدان میں کھڑا ہو، اللہ کی طاقت اس کے ساتھ ہوتی ہے، دنیا کے تمام انسان جمع ہو کر اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ سے دعا ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی اسوہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا، احسن الجزا۔